وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا قدیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نظروں کی روشنی سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں، تمہارے کانوں کی سننے کی طاقت سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں، تمہاری زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں، تو میرے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ بڑی عظمت و شان ہے درود پاک کی، محبت سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا قدیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک 11ویں شریف کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کرامتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ غوث پاک کی زندگی بہت سارا سبق ہمارے لیے رکھتی ہے۔ غوث پاک کی زندگی میں ایک نمایاں جو سبق ہے، چمکتا ہوا جو سبق ہے غوث پاک کی زندگی کا، وہ ہے حق کی تلاش میں مشقتیں اٹھانا، تلاش حق میں تکلیف اٹھانا غوث پاک کی زندگی کا ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ حق آسانی سے نہیں ملتا، اور اگر یہ کہا جائے کہ حق کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد بھی حق کے اور قریب ہونے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ میں ہی آپ ولی تھے، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کثرت سے عبادت کرنے والے، جنگلوں میں بیابان میں رہ کر کے لوگوں سے دور رہ کر کے اللہ کو یاد کرنے والی شخصیت کا نام غوث پاک ہے۔ غوث پاک سے کوئی پوچھیں، آپ تو پیدائشی ولی ہیں، آپ تو ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کے ولی تھے، پھر آپ اتنی مشقتیں کیوں اٹھا رہے ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جنگل کے پتے بارش کے پانی کو پی کر کے آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی روح پاک سے جواب آئے گا پوچھنے والوں، اللہ کے قرب میں، اللہ کریم کی محبت میں اور اللہ کریم کی ولایت میں آپ جتنا آگے بڑھتے چلے جائیے گا، دنیا میں مشقتیں اتنی زیادہ یہ آپ کو سامنا کرنی پڑی۔ دنیا میں مشقت بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اور بندہ کوئی مقام حاصل کر لے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی مقام چاہیے، سونا زیور بننے سے پہلے سونار اس کو ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک پٹتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے، آگ میں جلتا ہے، سونار کی پٹائی کھاتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کے کسی کے گلے کا ہار بنتا ہے، اس کے بعد جا کر کسی کے کانوں کی بالیاں بنتی ہے، کسی کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، یوں ہی وہ زیور بن نہیں جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے، اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہے، تو اس بندہ کو اللہ کریم کی عبادت کی مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کی عبادت کی مشقت اور تکلیف اٹھائے بنا مقام مل جائے، کوئی رتبہ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، یہ ہوتا جنرلی نہیں۔ اللہ کریم چاہے تو ہو بھی جاتا ہے، اللہ شرابی کو بھی ولی بنا دیتا ہے، وہ تو اللہ کریم کا خاص انعام رہتا ہے، لیکن ایک جنرل بات اگر کی جائے تو یہی ہے کہ بنا مشقت اٹھائے، بنا تکلیف اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں مقام آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ مجھے اللہ کریم کی ولایت، اللہ کریم کا قرب چاہیے، تو بزرگ کا جواب تھا کہ مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کہ تکلیف، مصیبت،
مشقت، اس کے بعد پھر اللہ کے قرب کا مقام ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مشقت کے نام پہ، تکلیف کے نام پر کے ہی لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھا خاصا نمازی اگر ہو، ہلکی سی بخار آ گئی آدمی نماز چھوڑ کے بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک تندرست آدمی ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، کیوں نہیں رکھ پاتا ہوں، تکلیف ہو جاتی ہے۔ آدمی تکلیف کے نام پر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ تکلیف کا نتیجہ اللہ کا قرب ہے۔ مصیبت کی جو منزل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ تکلیف کے وقت عبادت میں اور بڑھوتری نہیں کر دینا، تکلیف ہو پھر بھی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہی اولیاء کرام کا طریقہ ہے، یہی غوث پاک کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نعرے ہم لوگ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھے بھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب، اتنی طبیعت خراب کہ خود اٹھ کر نہیں جا پا رہے مسجد، تو آپ دو شخص کا سہارا لے کر کے، بعض کتابوں میں تو آیا کہ کرسی میں بیٹھے ہیں، چل بھی نہیں پا رہے، تو 4 لوگ کرسی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں مسجد میں، تب بھی مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کندھے پہ کندھا رکھ کر، ہاتھ کندھے پہ رکھ کر جا رہے ہیں، لوگ کرسی اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی اولیاء کرام کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا یہ کہ انہوں نے مشقتیں اٹھائی، تکلیف اٹھائی خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے تکلیف اٹھا کر کے انہوں نے جب اللہ کی عبادت کی تو پھر ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا، ان کی عظمتیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ برسوں گزرنے کے بعد، سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی کہاں بغداد، کہاں شیخ عبد القادر جیلانی، کہاں ہندوستان کے یہ صوبہ مدھیہ پردیش کا ایک چھوٹا سا شہر بنلا، اور کہاں اس ایک چھوٹے سے محلے میں آج بیٹھ کر ہم لوگ غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ انہی تکلیفوں کو اٹھانے کے بعد جو اللہ کا قرب حاصل کیے، تو زمانہ سینکڑوں سال گزر گیا، غوث پاک سے دور ہو گیا زمانہ، لیکن لوگ آج بھی غوث پاک کی ترانے گا رہے ہیں، غوث پاک کی محبت کی قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تکلیف اٹھائی تھی، انہوں نے مشقت اٹھائی تھی۔ آج ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، جی ہاں تیار رہنا چاہیے، اور تیار رہیں، غوث پاک کے طرح مشقت اٹھائیں تو ہی بیڑا پار ہے۔ بات کرنی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کریم ہرگز یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے 11ویں منائی تھی کہ نہیں منائی، یہ ضرور پوچھے گا کہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا۔ جو چیز پوچھی جائے گی آپ اس کو کرنے کو تیار نہیں، یہ نہیں کہتا کہ اس کا 11ویں شریف کا کوئی ثواب نہیں، ثواب تو ڈھیروں ہے، غوث پاک کا قرب نصیب ہو جائے تو بیڑا پار ہے، لیکن میرا رب پوچھے گا کیا، کبھی اس کی طرف بھی تو توجہ دے۔ میدان قیامت میں جب آپ جائیے گا، سب سے پہلا سوال رب کریم کا ہوگا نماز کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے آپ کا صحیح ہے تو آگے کا سارا آپ کا مسئلہ حل ہے۔ ہم لوگ صرف نیاز، فاتحہ، درود، سلام، بس انہی چیزوں میں گھر کے رہ گئے۔ نکلیے ان چیزوں سے نکل کر کے ایک اور میدان بھی ہے جہاں پر اللہ کی عبادت ہے، فرائض ہے، اللہ کریم نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کو اہمیت دیجیے۔ ہمارے عمل سے، طریقہ کار سے یہ نہ لگے کہ ہمارا بس کام یہ ہے کہ ہم جو وہ مستحب چیزیں کرتے رہتے ہیں، جو فرض ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہی نہیں ہے، ہمارے عمل سے یہ نہ دیکھیں، ہمیں یہ نظر آئے کہ ہم فرض پہلے ادا کرتے ہیں، فرض کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے، فرض کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہے۔ جب تک اس طرف نہیں آئیے گا نا تو یہ فائدہ اتنا نہیں ملے گا۔ کیا بات ہو اس 11ویں کی کہ گھر کے سارے لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر اٹھے اور مغرب کی نماز جس مسلے میں پڑھے اسی مسلے میں تبرک رکھے، چلو اب 11ویں کی فاتحہ ہونے والے۔ کیا بات ہو اس 11ویں کی؟ اب 11ویں کی فاتحہ اس مسلے میں ہو رہا جس مسلے کو نکال کے لوگ جھاڑتے ہیں اور جھاڑ کر کے بچھاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کئی دن ہو گیا اس مسلے میں کسی نے نماز نہیں پڑھی، جھاڑو اس کو، بچھاؤ، فاتحہ ہونے والی۔ یہ ہمارے قوم کا حال ہو گیا ہے۔ نکلیے اس دنیا سے، جس مسلے کو آپ نے جھاڑ کر 11ویں شریف کی فاتحہ کرتے نا، اس ویسا نہیں۔ 11ویں کی فاتحہ مغرب کے بعد ہے، پہلے اس مسلے پہ بیٹھ کر لوگ گھر کے مغرب کی نماز پڑھیں، فرض ادا کریں۔ پہلے آپ جب فرض سے فارغ ہو جائے پھر آپ آئے کہ آؤ بھائی فرض ادا ہو چکا ہے، اب ایک مستحب کام کی طرف آتے ہیں، غوث پاک کی نیاز دلانی۔
کاش لوگ اس بات کو سمجھے، کاش اس پیغام کو سمجھے، فرائض کو چھوڑ کر کے دوسرے کاموں کی طرف تن من دھن سے لوگ لگے۔ ابھی داتا صاحب کا عرس ہو جائے پورا شہر جھوم رہا ہے، اور جھوم بھی کس چیز میں رہا ہے؟ کوئی تماشا کر رہا ہے، کوئی رات کو 12 بجے گاڑی لے کے چل رہا ہے، تو کوئی وہ لنگر لے جا رہا ہے، تو کوئی وہ چادر لے جا رہا ہے، اور یہ پورا شہر بولے داتا صاحب کے عرس کی دھوم مچی ہوئی۔ اور انہی کو بولو کہ یار کبھی مسجد میں جانے کی بھی دھوم مچا دو، کبھی جمعہ کی بھی دھوم مچا دو، کبھی یہ بھی دھوم مچا دو کہ یار آج تو ہمارے گھر میں سارے لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی۔ یہ نہیں ہونے والی قوم سے، قوم اس سے بہت دور ہے۔ یقین مانیے قوم گھاٹے کی طرف جا رہی، سودا بھی گھاٹے کا چل رہا ہے، راستے بھی گھاٹے کا ہے، سب کچھ گھاٹے کا ہے۔ اگر آپ نفع کی صورت چاہتے ہیں نا تو اللہ کریم نے جو چیز فرض قرار دیا ہے، اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے اس کی طرف فرمائیں۔ اسلام کی بنیاد نماز پر ہے، اسلام کی بنیاد زکوٰۃ پر ہے، اسلام کی بنیاد حج پر ہے، اسلام کی بنیاد روزے پر ہے۔ اسلام کی عمارت جن کھمبوں پہ کھڑی ہے پہلے ان کھمبوں کو مضبوط کیجئے، پھر در و دیوار لگاتے رہیے گا، رنگ روغن کرتے رہیے گا۔ آپ اسلام کی جو مضبوط ستون ہے، جو کھمبے ہیں، ان کو ہی مضبوط کر کے چھوڑ کر کے آدمی بولے یار اچھا قیمتی دروازہ لگا دو، پی او پی کا کام کرا دو، پٹی کرا دو۔ ارے بھائی پہلے مضبوط کھمبا تو لگا لو۔ جب آپ مضبوط کھمبے لگا کر اس کی بنیاد کو مضبوط کر لیں گے ساری سجاوٹ اچھی، بنیاد کو مضبوط کیجئے۔ اسلام میں سب سے بہترین اہم اور سب سے اہم اور پرسش والی چیز، پوچھی جانے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اس کی طرف آئیے۔ اور یقین مانیے اگر بے نمازی آتی ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ غوث پاک بھی ان سے قیامت کے دن چہرہ پھر بے نمازی غوث پاک کے سامنے کھڑا بھی کیسے ہوگا؟ کس سے کھڑا ہوگا وہ؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے پہچاننے سے انکار کر دیں کہ ان کے چہرے میں سجدوں کا نور نہیں ہے، یہ میرا جاننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک ایک دن میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کتنی رکعت؟ 1000۔ ایک دن میں 1000 رکعت نفل پڑھنے والے غوث پاک کے چاہنے والے 17 رکعت فرض نہیں پڑھ رہے۔ وہ تو غوث پاک فرض تو پڑھتے ہی تھے، 17 رکعت فرض چاہنے والوں سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اور ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے کب تک یہ جھوٹ بولتے رہیے گے؟ جھوٹ ہے، کب تک یہ فریب ہوتا رہے گا کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس بولتے رہے کہ غوث پاک کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو کبھی اس محبت کو حقیقی طور پر اپنے اندر اتار کے دیکھیں، غوث پاک کی طریقے کار پر چلیں، غوث پاک نے جس انداز سے کیا اس طرف چل کے تو کوشش کریں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں آپ، غوث پاک نے تقریباً 90 سال کی عمر پائی۔ 90 سال کی عمر میں آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر آپ کی دنیا سے جانے تک پل پل کا آپ مطالعہ کریں تو پل پل اللہ کے ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کو یاد، آخرت کی فکر، قرآن کی تلاوت، نماز، نوافل، لوگوں کو تبلیغ، درس و تدریس، بیان، واعظ، نصیحت، آپ کی ساری زندگی اللہ کریم کو خوش کرنے کے لیے گزرتی ہے۔ جبکہ غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے تب بھی اللہ کریم خوش تھا، غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی والدہ چیختی تھی الحمدللہ بولتی تھی تو آپ پیٹ سے جواب دیتے تھے یرحمک اللہ، وہ ولی تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ 60 سال کی عورت کیا بچہ جنے گی، لیکن آپ کی والدہ 60 سال کی تھی پھر بھی غوث پاک کی پیدائش ہوئی، غوث پاک پیدا ہوئے۔ غوث پاک کی تو کرامت ہی کرامت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک پل پل غوث پاک کی کرامت ہے۔ اب ان سے پوچھے آپ اتنے بڑے کرامت والے بزرگ ہیں پھر بھی آپ اتنی زیادہ نماز کیوں پڑھتے تھے؟ اب یقین مانیں، آپ کو میں بات بتے کی عرض کروں، جو بندہ جتنا دیندار ہوگا اس کا نماز میں اتنا ہی من لگتا چلا جائے گا، یہ 100 کی ایک بات۔ اور نماز آدمی کا دین جتنا کمزور ہوگا نماز سے اس کا دن اتنا دور ہوگا، یہ 100 کی ایک بات، سرخی بنا لیں اس کو۔ اگر آپ کو نماز کی طرف دل لگتا چلا جا رہا ہے یقین مانے آپ کا دین مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کا مذہب، آپ کے اندر کا جو دین ہے وہ مضبوط ہوتے چلے جا رہا ہے۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ یار جمعہ کے علاوہ تو مجھے مسجد یاد ہی نہیں آتی، تو اب یقین مانے کہ آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایمان آپ کا اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ کو مسجد کی طرف لے کے نہیں آ پاتا۔ یاد رکھیں کہ اولیاء کرام کی زندگی کو اپنانا اصل محبت یہی ہے۔ ٹھیک ہے ان کے نام کے فاتحہ وغیرہ تو یہ کرنا ہی ہے، اہل سنت والجماعت کی پہچان و شناخت ہے،
لیکن ہم اسی چنگل میں رہ جائیں اور ان کے طریقے کو بالکل نظر انداز کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ محبت قیامت کے دن یہ کہ کام نہ آئے. ہو سکتا ہے کیونکہ فرائض پہلے ہیں. اس لیے مسلمانوں فرائض کو اپنائیے, فرض کی طرف آئیے. آپ جب فرض کی طرف آ جائیے گا دیگر سارے کام آپ کے سے آسان ہوتے چلے جائیں گے کہ اللہ کریم آپ پر برابر کرم فرماتا ہے. ویسے پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پھر اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. بڑی کرامت والی شخصیت ہے سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ, بڑی کرامت. یہاں تک کہ علماء نے, اولیاء کرام جو آپ کے دور میں ہوا کرتے تھے, ان کا تو کہنا تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے اتنی کرامتیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نکل آتی. ہم سوچ نہیں سکتے تھے اتنی کرامتیں غوث پاک سے ہو جاتی. ایک شخص غالب نام کا ایک شخص غوث پاک کے پاس آیا اور آ کر کے کہا حضور آپ کے نانا جان رسول عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت کرو تو دعوت قبول کرنا چاہیے. غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, حدیث پاک ہے, دعوت کریں تو قبول ہونی چاہیے. بولے حضور میں بھی آپ کے یہاں آپ کی دعوت کر رہا ہوں, آپ ہمارے گھر تشریف لائیے. غوث پاک نے فرمایا رک جاؤ, میں اجازت لوں گا, اجازت ملے گی تو جاؤں گا. غوث پاک اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں اور مراقبہ میں بیٹھتے ہیں. کس میں بیٹھتے ہیں؟ مراقبہ. مراقبہ اولیاء کرام کی زندگی کی ایک چیز ہے جس میں یہ نظر کو نیچے کرتے ہیں, نظر بند کرتے ہیں, آنکھوں کو جھکاتے ہیں. جھکتی آنکھیں ہیں, جھکتا سر ہے, لیکن زمانے کی چیزیں ان کے اوپر کھلنے لگتی ہیں. مراقبہ کی اتنی اہمیت ہے. غوث پاک نے اپنے چہرے کو نیچے کیے, تھوڑی دیر بعد چہرہ اٹھایا اور دعوت دینے والے سے فرمایا اجازت مل گئی, تمہارے یہاں دعوت میں آؤں گا. دن متعین ہو گئے, تاریخ متعین ہو گئی. جب وہ دن آیا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ اپنے سواری پہ سوار ہوئے. جب سواری پہ سوار ہوئے, سواری کے لگام کو ایک طرف سے علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ پکڑے, ایک طرف سے ابو الحسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پکڑے, اور دونوں وقت کے ولی پکڑ کر کے غوث اعظم کی سواری کو لے کے جاتے. پہنچتے پہنچتے میزبان کے گھر پہنچے, کھانا لگا. جب کھانا لگا, سارا کھانا لگا, تو میزبان نے کیا کیا, ایک ٹوکری جیسی اٹھا کر کے دسترخوان کے سامنے رکھا. ٹوکری, اور ٹوکری کو اندر سے اوپر سے جھانپ کر کے بند کر دیا, ڈھکن سے بند کر دیا. اب یہ کھانا لگ گیا, کسی نے کہا کھانا کھائیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا چہرہ نیچے تھا, آپ اس وقت بھی مراقبہ میں تھے, دھیان میں تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی دھیان سے باہر نہیں آ رہے, مراقبہ سے باہر نہیں آ رہے. محفل میں دسترخوان میں کھانا لگا ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کھانا کھانے کی. غوث پاک نے شروع نہیں کیا. جب غوث پاک نے شروع نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں شروع کرنے والے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے. تھوڑی دیر بعد اپنا چہرہ اٹھایا اور اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ آئے تھے علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ وغیرہ, ان سے فرماتے سنو یہ ٹوکری میرے پاس لاؤ, اور میرے پاس لا کر کے فرمایا کہ اس کو کھولو. جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹوکری کے اندر جس نے دعوت کیا اس کی بیٹی اندر پڑی ہوئی ہے, جس کو اپاہج کا اٹیک بھی ہے, فالج بھی ہے, اندھی بھی ہے, بیری بھی ہے, ساری بیماریاں ان کو ہے, اور بے سود پڑی ہوئی ہے ٹوکری میں, زندہ بس ہے, باقی کچھ حرکت نہیں ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اوپر سے ڈھکن ہٹایا, فرمایا یا حی یا قیوم, اللہ کے نام میں کھڑے ہو جاؤ. فرمایا یا حی یا قیوم, خدا کے نام میں کھڑی ہو جاؤ. کتابوں میں لکھا کہ بچی کھڑی ہو گئی, جو اپاہج پڑی تھی اور اندھی بہری پڑی تھی, غوث پاک کے ایک جملے سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی, اور اس مقام پہ ایسے ہی نہیں پہنچ گئے. جی ہاں, بیٹھے بٹھائے کٹا ہوا کھیت نہیں ملا تھا ان کو. کٹے ہوئے کھیت کو ملنے کے بعد بھی انہوں نے محنت کری تھی, اس لیے کوشش کی تھی, تب جا کے یہ دانا ملا تھا. اس لیے مسلمانوں کچھ تو حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ عبد القادر جیلانی بن جائیں, غوث اعظم بن جائیں, جی نہیں, ان کا سچا غلام ہی بن جائیں, تاکہ قیامت کے دن غوث پاک دکھیں تو کم سے کم سامنے جا کے کھڑے ہونے کی ہمت تو ہو جائے کہ ہم آپ کے غلام ہیں. اپنا عمل اتنا برا نہ کر لیں کہ غوث پاک دکھے, قیامت کے دن ڈر جائیں, کیسے جائیں, ہم نے تو یہ برا عمل کیے تھے. اس لیے اپنے عمل کو سدھاریں. اللہ کریم ہم سب کو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.